ایسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماؤں کی صف میں شامل ہو جائے میری بہنیں، میری مائیں، کہ جب ان کا بیٹا یتیم تھا، امام شافعی محمد بن ادریس الشیبانی شافعی، محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ یتیم بچے تھے، لیکن ماں نے اپنے اس بچے کو اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے بھیج دیا، اللہ کے دین کے لیے وہ خادم بنا دیا، اور چھوٹے سے بچے کو اپنے علاقے کے علم جو ہے وہ سارے سکھوا دیے، قرآن کو حفظ کروا دیا، قرآن کو حفظ کروا دیا، اور علاقے کے جو علماء تھے ان علماء سے جو علم تھا وہ بھی اس بچے کو جب مل گیا تو اب ماں یہاں رکی نہیں، ٹھہری نہیں، وہ گئی اور اس نے تلاش کیا کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جو میرے اس بیٹے کو لے جائے۔ بیٹا کتنی عمر کا؟ کوئی 7-8 سال کی عمر کا، اتنی چھوٹی عمر کا بچہ، اتنی چھوٹی عمر کے بچے کو ماں دیکھیں مائیں کیا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھا کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو میرے اس بیٹے کو اب وہاں لے جائے، یہاں کا علم تو اس نے حاصل کر لیا ہے، مدینہ الرسول مسجد نبوی کے جو امام ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، وہاں سے بھی میرا بیٹا جو ہے وہ علم حاصل کر لے۔ بس یار کوشش کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ ایک تجارتی قافلے نے مدینہ طیبہ کی طرف سے گزر کر آگے کسی علاقے میں تجارت میں جانا ہے، تو ماں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس قبیلے کے جو سربراہ تھا اس تک پہنچی اور اس سے کہا بھائی میرا بیٹا یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، میرا بیٹا یتیم ہے، ایک حافظ قرآن ہے، یہاں کا اس نے علم حاصل کر لیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مسجد نبوی میں جا کے علم حاصل کرے، میں ایک التجا لے کر آئی ہوں، دل کا ایک ارمان لے کر آئی ہوں، دل کی ایک خواہش لے کر آئی ہوں، آپ کی بڑی مجھ پر احسان ہوگا اگر اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، آپ میرے اس بیٹے کو مسجد نبوی تک پہنچا دیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے اس بیٹے کو آپ مسجد میں جا کے چھوڑ کے آنا، بس میری یہ ہے کہ جب میرا بیٹا آپ وہاں سے گزرے، آپ کو دور سے مسجد نبوی نظر آ جائے تو میرے بیٹے کو دور سے کہہ دینا کہ وہ مسجد نبوی ہے بیٹا، چلے جاؤ، اللہ کے سپرد، اتنی سی عمر کا بیٹا اللہ کے سپرد، دور سے اس کو کہہ دینا میں تمہارا ٹائم بھی نہیں لیتی، تم نے جانا تو ہی ہے، بس اس کو لے جاؤ، اس کو بس دکھا دینا کہ بیٹا وہ مسجد نبوی ہے، وہاں تیرا ٹھکانہ ہے، تو چلا جا، میرا بیٹا چلا جائے گا، یہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی جب مجلس میں پہنچے تو ان کو تو نہیں پتا تھا، اور انہوں نے دیکھا یہ تو بچہ ہے، سائیڈ پر کر دیا، وہ بچہ اگلے دن پھر مجلس میں آ گیا، انہوں نے کہا بیٹا یہ علماء کی محفل ہے، آپ بچوں کی محفل کچھ اور ہے، عام درس میں تم پھر آ جانا۔ تو انہوں نے پھر سائیڈ پر کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا امام صاحب میری ماں نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو کیا پڑھے گا، اتنی چھوٹی سی عمر میں کیا پڑھے گا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے امام صاحب میں قرآن کا حافظ ہوں اور میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ میں علم الفرائض پڑھا ہے، وراثت کا علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا علم ایک طرف اور آدھا علم وراثت کا علم ہے، تو مجھے وراثت کی فلاں کتاب زبانی یاد ہے، اسماء الرجال یاد ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ دیکھو تم کل جو ہے وہ لکیریں مار رہے تھے، زمین کے اوپر کھیل رہے تھے، تم پڑھنے کے لیے آئے ہو تو پڑھتے ایسے ہیں؟ تو کہ امام صاحب میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا لکھنے کے لیے تم زمین کو اپنا پیج اور کاغذ بنا لینا اور تنکے کے ساتھ لکھ لینا، لکھا ہوا انسان کو بھولتا نہیں، میں زمین کے اوپر لکھ رہا تھا، میں کھیل نہیں رہا تھا، میں لکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا وہ زمین کا تو مٹ جاتا ہے، تو وہ کدھر ہے پھر؟ انہوں نے کہا جناب جو آپ نے پڑھایا تھا کل وہ سارا مجھے زبانی یاد ہے۔ زبانی یاد ہے؟ سناؤ۔ سنایا تو اول تاخر ہو بہو اس بچے نے سارے کا سارا سنا دیا، ہو بہو سارا سنا دیا۔ وہ حیران ہو گئے، پوچھا کون سی کتابیں یاد کی؟ کہا میں حافظ قرآن یہ کتاب پڑھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے پھر جو وہ نہیں جانتے تھے، جانتے تو وہ تھے لیکن جہاں ان کو ضرورت تھی اس بچے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، جو بچہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔